فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم فقهني في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ آج ماشاءاللہ دو بچوں نے آپ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ایک چھوٹی سی بچی نے قرآن کریم کا آغاز کیا اور دوسری بچی نے قرآن کریم کی شان میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کیا۔ تو ان دو بچوں کی اس محبت کو آپ سب کے بچوں تک پہنچانے کے لیے آج پھر آپ کو پیغام دہرا رہی ہوں کہ بچوں کو اپنے دین و ایمان سکھاؤ، بچوں کو اپنے دین و ایمان سکھاؤ، اسلام کی بنیاد کی پہچان کراؤ۔ دنیا کی کتابوں کا انہیں علم دو، لیکن دنیا کی کتابوں کا انہیں علم دو، لیکن پہلے ہے ضروری انہیں قرآن سناؤ۔ دنیا کی کتابوں کا انہیں علم دو، لیکن پہلے ہے ضروری انہیں قرآن سکھاؤ۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بڑے ہو کر آپ اور ہم جو فتنے دیکھ رہے ہیں اور جن میں مبتلا کیے جا رہے ہیں، ان سے بچنے کی پاور ان کے اندر پیدا ہو جائے، اسلام سے منہ پھیر کے مرتد نہ وہ ہو جائیں، اسلام سے منہ پھیر کے مرتد نہ وہ ہو جائیں، اسلام پہ جم جانے کا پیمان سکھاؤ۔ پہلے ہے ضروری انہیں قرآن سکھاؤ۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ غیروں کی محبت سے نہ وہ دل کو سجائیں۔ اس جملے پہ غور کریں نا، میں اس لیے خاموش ہو گئی، غور کریں۔ آج ہمارے دلوں میں کس کس کی محبت ہے؟ اللہ کے نام پہ بھی جھوٹی محبتیں ہوتی، نفس کی محبتیں، لیکن ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، اور اس محبت کے ساتھ بھی ہم دین کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ غیروں کی محبت سے نہ وہ دل کو سجائیں، لازم ہے انہیں الفت رحمان سکھاؤ، لازم ہے انہیں الفت رحمان سکھاؤ، پہلے ہے ضروری انہیں قرآن سکھاؤ۔ اور باطل انہیں حق بات سے پھیرے نہ کبھی بھی۔ ایسا ہوگا اگر حقیقت میں آپ نے قرآن سکھا دیا۔ میں تلاوت کی بات نہیں کر رہی، جملے کو سمجھیے گا، میں صرف ترجمہ پڑھنے کی بات نہیں کر رہی، میں صرف حفظ کرنے کی بات نہیں کر رہی، میں سکھانے کی بات کر رہی ہوں۔ اور سکھانے کی تھوڑی سی کوشش یہی ہے جو ہم پورے مہینے سے کر رہے ہیں۔ اس انداز میں قرآن سکھا دیجئے بچوں کو۔ باطل انہیں حق بات سے پھیرے نہ کبھی بھی، تم ان کی نگاہوں کو وہ فرقان سکھاؤ، اور آگاہ رکھو چال سے شیطان کی شاکر، آگاہ رکھو چال سے
شیطان کی شاکر اور نفس سے لڑنا انہیں ہر آن سکھاؤ۔ پہلے ہے ضروری انہیں قرآن سکھاؤ، اسلام پہ جم جانے کا پیمان سکھاؤ، اور لازم ہے انہیں الفت رحمان سکھاؤ۔ یہ ساری باتیں غور کرنے والی اور عمل کرنے والی، یہ صرف سننے والی نہیں ہیں، اور یہ آپ سب پہ لازم ہے کہ اپنے بچوں پہ رحم کھائیں، اپنے بچوں کے لیے ان اساتذہ کا انتخاب کریں قرآن سکھانے کے لیے جن کے سینے عشق مصطفیٰ میں تڑپ رہے ہیں، منور ہیں، روشن ہیں، جن کے کنیکشن گنبد خضرا سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اپنے بچوں کو جا کے قرآن پڑھنے کے لیے بٹھائیں، تو یہ دولتیں تب حاصل ہوں۔ اور پھر یہ عمل کرنے کے بعد پھر دوسروں کو بھی یہ بتائیں کہ ہم نغمہ قرآنی اور ہر فرد کو ہم اس کا انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔
فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين صدق الله العظيم. جی ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم، بے شک آئی تمہارے پاس، موعظہ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور شفا، لما، ان بیماریوں کی، فی الصدور، جو دلوں میں ہیں، وہدن، اور ہدایت، ورحمہ، اور رحمت، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. قل، آپ فرمائیے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت، فبذالک، پس اسی پر چاہیے، فلیفرحوا، کہ وہ خوشی کرے، ہوا خیر، وہ بہتر ہے، مما، ان سے جو، یجمعون، وہ مال جمع کرتے ہیں. قل ارأیتم، آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، لکم، تمہارے لیے، من رزق، رزق، فجعلتم منہ، تو تم نے ٹھہرا لیا اس میں، حراما و حلالا، حرام اور حلال. قل، آپ فرمائیے، اللہ، یا اللہ نے، آذین لکم، اجازت دی تمہیں، ام، یا پھر، اللہ، اللہ پر، تفترون،
تم جھوٹ باندھتے ہو، وما ظن، اور کیا ہے گمان، الذین یفترون، ان کا جو باندھتے ہیں، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن، یعنی جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا ان کا، ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، ضرور فضل کرنے والا ہے، علی الناس، ولکن اکثرہم، اکثر ان کے لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے، وما تکون، اور تم کسی فی شان، کام میں ہو، وما، اور جو، تتلو، پڑھو تم، منہ، اس کی طرف سے، من قرآن، کچھ قرآن، ولا تعملون، اور نہیں کرتے تم، من عمل، کوئی عمل، الا کننا، مگر ہم، علیکم شہودا، تم پر گواہ ہوتے ہیں، اذ تفیضون فی، جب تم شروع کرتے ہو اس کو، وما یعزب، اور نہیں غائب کوئی شے، الربک، من مثقال، برابر، ذرۃ، ذرے کے، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، ولا اکبر الا فی کتاب مبین، سبحان اللہ، مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے، الا، سن لو، ان، بے شک، اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں پر، لا خوف علیہم، نہ کچھ خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وکانوا، اور ہیں، یتقون، پرہیزگاری کرتے، لہم البشری، سبحان اللہ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، لا تبدیل، نہیں تبدیل ہو سکتی، لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں، ذالک ہوا، یہی ہے، الفوز العظیم، بڑی کامیابی، ولا، اور نہ، یحزنک، غمگین کریں آپ کو، قولہم، ان کی باتیں، ان العزت، بے شک عزت، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا، ساری، هو السمیع، وہی سنتا، العلیم، جانتا ہے، الا ان للہ، سن لو، بے شک اللہ ہی کا، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، وما یتبع، اور کس کے پیچھے ہیں، الذین یدعون، وہ جو پکار رہے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، شرکاء، شریک، ان یتبعون، نہیں وہ پیچھے جا رہے، الا الظن، مگر گمان کے، وَإِنْهُمْ، اور نہیں وہ، إِلَّا يَخْرُصُونَ، مگر اٹکلیں دوڑاتے، اپنی اٹکلیں دوڑاتے رہتے ہیں، اپنے قیافے لگاتے رہتے ہیں، کوئی اتھینٹک بات اور دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی، هُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے، جعل، بنائی، لَكُمُ اللَّيْلَ، تمہارے لیے رات، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، والنہار، اور دن، مبصرا، تمہاری آنکھیں کھولتا، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، سننے والوں کے لیے، قالوا، وہ کہنے لگے، اتخذ اللہ، بنائی اللہ نے، اپنی، ولدن، اولاد، سبحانہ، پاکی ہے اسے، هو الغنی، وہی بے نیاز ہے، لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے،
ان عندکم نہیں تمہارے پاس من سلطان بہذا کوئی سند اس کی اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا وہ بات کہ نہیں تعلمون تمہیں جس کا علم قل ان فرمائیے بے شک الذین یفترون جو باندھتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ لا یفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے متاع فی الدنیا کچھ برتنا یعنی تھوڑا سا مال ہے دنیا کا ساری دنیا ہی تھوڑی سی ہے کچھ برتنا ہے دنیا میں ثم الینا پھر ہماری طرف مرجعہم پلٹ کر آنا ہے انہیں ثم پھر نذیقہم ہم انہیں چکھائیں گے العذاب الشدید عذاب شدید بما کانوا یکفرون بدلہ ان کے کفر کرنے کا وَاتْلُ اور پڑھ کر سنائیے علیہم انہیں نبأ خبر نوح کی اذ قال جب اس نے کہا لقومہ اپنی قوم سے یا قوم اے میری قوم ان کان کبر اگر شوق گزرا ہے علیکم تم پر مقامی میرا کھڑا ہونا و تذکیری اور یاد دلانا بآیات اللہ کی نشانیاں فعلی اللہ تو اللہ ہی پر توکلت میں نے بھروسہ کیا فاجمعوا تو تم مل کر کرو امرکم اپنا کام سے مراد ہے جو داؤ لگانا چاہتے ہو جو فریب کرنا چاہتے ہو جو مکر کرنا چاہتے ہو وشرکاءکم اور اپنے شریکوں کے ساتھ ثم لا یکن پھر نہ رہے امرکم تمہارے کام میں علیکم تمہیں غمہ کوئی پچھتاوا کوئی کمی رہ نہ جائے جو تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنے کہ شاید آپ یہ کرتے تو ہو جاتا ثم قضوا الیہ پھر جو میرا کر سکو کر لو ولا تنظرون اور مت مجھے مہلت دو فإن تولیتم پھر اگر تم منہ پھیرو فما تو نہیں سألتکم میں مانگتا تم سے من اجر کوئی اجر ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر الا علی اللہ مگر اللہ کے ذمہ کرم پر وَأُمِرْتُ اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ان کہ اکونا میں ہوں من المسلمین مسلمانوں میں سے فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلایا اس کو یعنی نوح کو فَنَجَّيْنَاهُ تو ہم نے نجات دی اسے وَمَن مَّعَهُ اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے فِي الْفُلْكِ کشتی میں وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں کیا خلائف جانشین وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ اور غرق کر دیا ہم نے ان کو کذبوا بآیاتنا جن نے جھٹلایا ہماری آیتوں فانظر تو دیکھو کیف کان کیسا ہوا عاقبۃ المنذرین انجام ان کا جن کو ڈرایا گیا ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجے من بعدہ اس کے بعد یعنی نوح کے بعد رسولاً اور رسول یعنی ان کے علاوہ اور بھی بہت سے رسول بھیجے الی قومہم ان قوموں کی طرف فجاؤہم تو وہ لائے ان کے پاس بالبینات روشن دلیلیں فما کانوا لیؤمنوا تو وہ نہ تھے ایسے کہ ایمان لاتے بما اس پر کذبوا بہ جس سے وہ جھٹلا چکے تھے من قبل پہلے کذالک یوں ہی نطبع ہم مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب دلوں پر المعتدین حد سے بڑھنے والوں کے ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد موسیٰ و ہارون الی فرعون
वमलाइही उसके दरबारी बिआयातिना अपनी आयत देकर फस्तकबरू किया वकानू थे और वो थे कौमन लोग मुजरिमीन मुजरिम। फलम्मा जाअहुमुल हक़ फिर जब उनके पास हक़ आया मिन इंदिना हमारे पास से क़ालू तो वो बोले इन्न हाज़ा बेशक ये है लसिहरुम मुबीन ज़रूर खुला जादू। क़ाला मूसा मूसा ने कहा अतक़ूलून लिल हक़ क्या तुम हक़ के मुतल्लिक़ कहते हो लम्मा जाअकुम जब वो तुम्हारे पास आया असिहरुन हाज़ा क्या ये जादू है वला युफ्लिहु और नहीं फलाह पाते अस्साहिरून जादूगर। क़ालू वो कहने लगे अजितना हमारे पास क्या हमारे पास इसलिए है ये इसलिए लाए हो लितलफितना कि हमें फेर दो अम्मा उस दिन से वजदना अलैहि जिस पर हमने पाया है आबा अना अपने आबा यानी बाप दादा व तकून लकुमा और हो जाए तुम दोनों की अलकिब्रिया बड़ाई फिल अर्द ज़मीन में वमा नहनु लकुमा और हम तो नहीं तुम दोनों पर बिमोमिनीन ईमान लाने वाले। वक़ाल फ़िरऔन और कहा फ़िरऔन ने इतूनी ले आओ मेरे पास ले आओ मेरे पास उतूनी ले आओ मेरे पास बिकुल्लि साहिरिन अलीम हर जादूगर को इल्म वाले यानी जो माहिर जादूगर है उसको ले आओ। फलम्मा फिर जब जा अस्सहरा आगे जादूगर क़ाल लहुम तो कहा उनसे मूसा मूसा ने अलकू डाल दो तुम मा अंतुम मुल्कून डालने वाले जो तुम डालने वाले हो। फलम्मा अलकौ जब उन्होंने डाला फिर जब उन्होंने डाला यानी जो जादू डालना था क़ाला मूसा तो मूसा ने कहा मा जिअतुम बिही ये जो तुम लाए हो अस्सिहर ये जादू है ये जादू है। इन्नल्लाह सयुबतिलु बेशक अल्लाह अब इसे बातिल कर देगा। इन्नल्लाह क्योंकि अल्लाह ला युस्लिहु नहीं संवारता अमल अल मुफसिदीन काम फसादियों का व युहिक्कुल्लाहुल हक़ और हक़ कर दिखाता है अल्लाह हक़ को भी कलिमाती ही अपनी बातों से वलौ करिहा और अगरचे नागवार हो अल मुजरिमून मुजरिमों फमा आमन लि मूसा ना ईमान लाए मूसा पर इल्ला ज़ुर्रिया मगर औलाद से मिन कौमिही उसकी कौम की यानी उसकी कौम में से आगे जो उनकी औलादें थी वो जाके आप पर ईमान लाए। अला खौफ मिन फ़िरऔन फ़िरौन के व मलाइहिम और उसके दरबारियों के आई यफ्तिनहुम कि वो तकलीफ़ में डाल देंगे उन्हें। व इन्न फ़िरऔन और बेशक फ़िरऔन लआलिन तकब्बुर करने वाला था फिल अर्द ज़मीन में। व इन्ना हु और बेशक वो लमिनल मुस्रिफीन हद से गुज़रने वालों में से था। वक़ाल मूसा और मूसा ने कहा या कौम ए मेरी कौम इन कुंतुम अगर तुम आमनतुम बिल्लाह अल्लाह पर ईमान लाए हो फ़अलैहि तो उसी पर तवक्कलू तवक्कुल करो। इन कुंतुम मुस्लिमीन अगर तुम मुसलमान हो। फ़क़ालू तो उन्होंने कहा अलल्लाहि तवक्कलना अल्लाह पर ही हमने तवक्कुल किया। रब्बना ला तजअलना ना बना हमें फितना आजमाइश ना आजमाइश बना हमें अलग करेंगे तो ला तजअलना ना बना हमें फितना आजमाइश लिल कौमिज़ ज़ालिमीन ज़ालिम कौम के लिए वनज्जिना और हमें निजात अता फरमा बिरहमतिक अपनी रहमत से मिनल कौम
कौन से? अल काफिरीन, काफिरों। हमने कल ये आयत पढ़ ली थी, आज दोबारा इसकी तिलावत की, या अय्युहन्नास से, जिसमें कुरान करीम की खासियात और उसके फ़वाइद बयान किए गए कि कुरान करीम को यहाँ मौइज़तुन फरमाया गया, यानी ये नसीहत है। फिर फरमाया गया कि ये शिफा है। फिर फरमाया गया कि ये हिदायत देने वाली किताब है। और फिर फरमाया गया कि ये रहमत भी है। ये सारी चीज़ें किन लोगों को हासिल होती हैं? लिल मुमिनीन, ईमान वालों को, और ईमान वालों में भी वो जो इस लारैब और अज़ीमुश्शान किताब को अपने लिए ये सब कुछ तसव्वुर करेंगे और इससे ये सब हासिल करना चाहेंगे, तो अल्लाह ये सब कुछ उन्हें कुरान करीम से अता करेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि हम साल हर साल तक इस अज़ीमुश्शान किताब को खोलें भी नहीं, पढ़ें भी नहीं, देखें भी नहीं, तो ये सब कुछ बंद किताब में से हमें मिल जाए, ये नहीं मिलेगा। हिस्सा हमारा ज़रूर है ये सब कुछ, मगर जब हम उसको लेना ही नहीं चाहेंगे तो फिर कुरान ज़बरदस्ती आपको नहीं देगा। आप लेना चाहेंगे, अक़ीदत व मोहब्बत से उसको खोलेंगे, उससे तलब करेंगे, तो ये सारे ख़जाने आपको कुरान से मिलेंगे। आज की अगली आयत इसके आगे जो शुरू हो रही है, अल्लाह पाक ने इसमें अपने महबूब को इरशाद फरमाया कि हबीब कुल, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत ही पर चाहिए कि लोग खुशी करें। ये बेहतर है उससे जो वो जमा करते हैं। ये आप सबके लिए खुशखबरी है। जो लोग अल्लाह का नाम सुनकर, नेकी का काम सुनकर और सदका नाफिला या सदका वाजिबा या अल्लाह की खुशनुदी और ततव्वु के लिए जब आप फजीलत और बेहतरीन अजर समाअत करते हैं, तो फ़ौरन अपनी मोहब्बतें, अपने माल, अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में पेश करने लग जाते हैं। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है। दुनिया में जहाँ जहाँ जब जब भी ऐसा करने वाले लोग हैं, अल्लाह उनको वाज़ेह तौर पे ये यकीन दहानी करवा रहा है कि ये आप लोग जो कर रहे हैं ना, ये हर लिहाज से माल जोड़ जोड़ कर रखने और जमा कर कर के रखने से बहुत बेहतर और आला काम है। क्योंकि हमें ये ज़ाबिता ज़रूर याद रखना चाहिए जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुमने खा लिया वो फना हो गया, जो पहन लिया वो पुराना हो गया, जो तुमने जमा करके रखा वो रिश्तेदारों को मिल गया, और जो तुमने अल्लाह के लिए दे दिया वो सारा तुम्हारा हो गया। ये फिक्र अंगेज़ बात है ना। अब दुनिया में तो हमारा मयार ये होता है और सोच ये होती है कि हमारे पास दूसरों से माल ज़्यादा हो, हमारा स्टेटस दूसरों से आला हो, हमारा बैंक बैलेंस दूसरों से स्ट्रांग हो। ऐसे ही होता है ना, हमारे पास जमा पूंजी ज़्यादा होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि ये जिस काम में तुम लगे हुए हो ना, ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा कौन सा है? जो तुमने अल्लाह की राह में देना है। अच्छा, अब अगर हम परसेंटेज निकालें, चेक करें सारी ज़िंदगी में दिया हुआ अल्लाह की राह में, तो हम जमा करके अगर देखें तो हमारे लिए कितना बचेगा? ज़रा ये गौर तलब बात है, इस पर गौर कीजिए। कितना बचेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख में से अगर हमने 2500 ज़कात भी दे दी तो हमारी तो वही है ना, वही रकम है ना जो 2500 है।
اگر 2 لاکھ تھا تو اس میں سے 5,000 جو ہم نے زکوٰۃ دے دی، ہمارا وہی ہے جو ہم نے زکوٰۃ دے دی۔ اسی طرح اگر فطرانہ دے دیا، عشر دے دیا، یا ویسے اللہ کی راہ میں کسی نیک کام میں ہم نے صدقہ جاریہ میں لگا دیا تو ہمارا وہی ہوگا جو ہم نے لگایا۔ اب ہم خود دیکھ لیں، ہمارے پاس ہزاروں تھے تو ہم نے اس میں سے اپنے لیے کیا بچایا، اگر لاکھوں تھے تو ہم نے اپنے لیے کیا بچایا۔ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تمہارے لیے بہتر وہی ہے جو تم نے اللہ کو خوش کرنے میں، اس کے حبیب کو خوش کرنے میں خرچ کر لیا، خوشی منا لی۔ خوشی منانے میں جو خرچ کیا، کوئی بھی خوشی بغیر خرچ کی ہوتی ہے؟ بتائیے، چھوٹی سی خوشی بھی آپ اگر سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک گھروں میں آج کل ٹرینڈ ہو گیا کہ کوئی اور دوسرا تیسرا بندہ نہ بھی ہو، گھر کے 2-3 فرد ہیں تو وہ بھی ایک برتھ ڈے پہ، سالگرہ پہ ایک کیک لاتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی اور چیز پکاتے ہیں، دوسروں کو سب کو ملا کے بٹھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، اس پر بھی خرچ کے بغیر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ اتنا سا بھی اضافی کرنے کے لیے آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری کوئی خوشی ایسی نہیں جو خرچ کے بغیر ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی خوشخبری آئی، بچہ پیدا ہوا، کسی کی شادی کی، آپ اس پہ خوشی مناتے ہیں، خوشی کی خبر دوسرے کو دینے جاتے ہیں، یا کوئی آپ کو خوشی کی خبر دینے آتا ہے، خوشخبری میں اپریشیٹ کرنے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے آتا ہے، تو خالی ہاتھ آتا ہے؟ اگر خالی ہاتھ نہیں آتا تو وہ جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے وہ خرچ کے بغیر ہے؟ نہیں۔ اور آپ اگر کسی کے گھر میں خوشخبری دینے جاتے ہیں، آپ خالی ہاتھ جاتے ہیں، تو جو لے کر جاتے ہیں وہ بغیر خرچ کے ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ خوشیاں منانے کے لیے ہمیں خرچ کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے، اس کے حبیب کو خوش کرنے کے لیے کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم خرچ کرتے ہیں تو اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے آگے فرمایا مما یجمعون، جمع کر کر کے، جوڑ جوڑ کے رکھنے سے اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل ملنے پر جو خوشی مناتے ہیں آپ، اس پہ خرچ کرنا یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ وہ آپ کا ہو گیا ہے اور آپ کا بھی اس شان سے ہوا ہے۔ آپ اپنے بریف کیس میں، اپنے اٹیچی کیس میں، اپنے لاکر میں جب جا کے پیسے رکھتے ہیں، سنبھال سنبھال کے، چھپا چھپا کے، 10 سال کے بعد بھی نکالیں گے تو جتنے تھے اگر بچے ہوئے تو اتنے ہی ہوں گے۔ ایسے ہی ہے نا، اگر بچے ہوئے تو اتنے ہی ہوں گے، اور اگر کسی کے ہاتھ لگ گئے تو پھر روتے رہیں گے باقی زندگی۔ لیکن کتنا کریم ہے میرا اور آپ کا مالک، وہ کہتا ہے کہ تمہارا میری راہ میں خرچ کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے تم چھوٹا سا چوزا مرغی کا پالتے ہو، چھوٹا سا بچہ بکری کا لے کے پالتے ہو نا، اس کو پالنا شروع کرتے ہو، چھوٹا سا ہوتا ہے جب تمہارے پاس آتا ہے، تم پالتے ہو، چند مہینے کے بعد چوزا مرغی بن جاتا ہے اور پھر درجنوں بچے اس کے نکل آتے ہیں۔ بکری پالتے ہو تو چھوٹا سا بچہ چند مہینے بعد بکری بن جاتا ہے اور پھر ہر چند مہینوں کے بعد وہ بچے دیتی جاتی ہے، اور آگے وہ بچے پھر بڑے ہوتے ہیں، وہ بچے دیتے جاتے ہیں، کتنا مال بڑھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مثال تمہارے سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک بچے نے تمہیں کتنا پروفٹ دیا، تمہارا پورا ریوڑ بن گیا۔ تو جب تم چھوٹا سا خرچ میری بارگاہ میں پیش کرتے ہو نا، تو تمہاری بکریوں کی طرح میں بھی اس کو صدقے کو پالتا ہوں، میں بھی اس کو پالتا ہوں، اس کی پرورش کرتا ہوں، اور پھر وہ پرورش ہوتے ہوتے پہاڑوں سے زیادہ تمہارا وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں، اس کو سنبھال کے بھی رکھتا ہوں۔ جب تم آؤ گے میری بارگاہ میں قیامت میں اپنے اعمال کا بدلہ لینے کے لیے، تو وہ چھوٹے چھوٹے صدقے پہاڑوں کی طرح تمہارے پیچھے چلتے آ رہے ہوں۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا اعلیٰ راستہ عطا کیا ہے۔ بس بات ہے اس پہ یقین حاصل ہونے کی۔ جب یقین حاصل ہو جائے تو اس سے اعلیٰ راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ بہت مرتبہ انسان کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، عبادتیں کم ہوتی ہیں، وہ
اس مقام کو پا نہیں سکتا، لیکن جس بندے کو اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرنے کی عادت ہے، صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے صدقات اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا غضب کم کرنے کے لیے ایک آسان اور بہترین طریقہ اس کی راہ میں جو حاصل ہو، جتنی توفیق ہو، کسی وقت کا انتظار نہ کریں بلکہ خرچ کرتے جائیں اس یقین کے ساتھ کہ میں جتنا خرچ کروں گی اللہ بدلے میں مجھے اتنی برکتیں عطا کرتا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ آئی کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش بھی ہونا چاہیے، اور خوشی کے لیے جو بہترین طریقہ ہو وہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس کو منانا چاہیے۔ اب جو فضل ہے اور رحمت ہے وہ ہے کیا؟ ہمارا گھر مل جانا، ہماری کوٹھی بن جانا، ہمارے بچوں کی تنخواہیں لگ جانا، باہر کے ممالک کے کاغذات بن جانا، ہمیں تو بڑے فضل یہی لگتے ہیں، اس لیے تو روز کی دعائیں یہی ہوتی ہیں۔ ہاں، کبھی کسی نے آ کے آج تک مجھے آج 20واں روزہ ہے ایک دن یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمارا قرآن کے لیے سینہ کھول دے؟ بتائیے کسی نے کہا ہو تو کھڑا ہو کے مجھے چیلنج کر دے، بولیے۔ ماشاءاللہ دیکھیں میں نے نام لیا تو خالدہ صاحبہ یہ کوٹلہ سوئیاں سے، انہوں نے پچھلے دنوں میں کہا کہ مجھے یہ قرآن کریم کے جو الفاظ ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ سارا قرآن شریف مجھے بنوا دیں، کہ میں نے پورا قرآن شریف ترجمے سے پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو میں نے گزارش کی کہ ہمیں ایک ایک سپارہ بنوانے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے ہوتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں اتنا عطا کرے کہ آپ کے لیے سارے پارے جلدی تیار ہو جائے، اور انشاءاللہ وہ تو ہوں گے، اللہ کریم کرم فرمائے گا اور وہ ضرور ہوں گے۔ لیکن ہمارے لوگ سب کیا کرتے ہیں؟ وہی جو میں عرض کر رہی ہوں۔ اب آپ یہ سمجھیے یہ فضل ہے اللہ کا، اللہ کی طرف سے حلال روزی ملنا فضل ہے، اپنا گھر ملنا فضل ہے، تندرستی کی زندگی ملنا فضل ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا فضل کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ فضل کہ اگر وہ مل جائے تو یہ سارے فضل بندے کو مل جاتے ہیں، اگر وہ رحمت نصیب ہو جائے تو ساری رحمتیں اس کے نیچے آ جاتی ہیں، وہ خود بخود اللہ کی طرف سے مل جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ تسکین، توکل، بھروسہ، یقین ان نعمتوں کے بدلے میں جب عطا کرتا ہے تو پھر ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو سنیے، مفسرین نے مختلف اپنے اقوال میں فضل اور رحمت کی وضاحت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسن، حضرت قتادہ یہ کہتے ہیں کہ فضل سے مراد ہے اسلام کی دولت ملنا، اور رحمت سے مراد ہے قرآن کریم اور اس کے علوم کا حاصل ہو جانا۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ۔ اب اگلی ڈیفینیشن سنیے، بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کا فضل عظیم محمد الرسول اللہ ہے، اور اللہ کی رحمت قرآن کریم ہے، جیسا کہ قرآن کریم ہی میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فضل قرآن ہے اور رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب یہ جتنے بھی اقوال ہماری سماعتوں تک پہنچے ہیں ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑے فضل کیا ہے؟ اسلام ہے، قرآن ہے، دین ہے، اللہ کے محبوب ہیں، اور کسی نے اس کو رحمت اور اس کو فضل، اور کسی نے اس کو فضل اور اس کو رحمت فرمایا۔ تو فرض کر لیں
کہ فضل اور رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نہ بھی ہو اگر یہاں پر، تو پھر بھی تو اللہ نے آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ پوری آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے مصطفیٰ کریم کے بارے ہی میں تو ہے۔ تو اگر صرف اسی کو لیا جائے رحمت کو، تو پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے خوشی منائی جائے گی، خواہ وہ خوشی معراج النبی کے موقع پہ ہو، خواہ وہ خوشی میلاد النبی کے موقع پہ، خواہ وہ تھوڑا خرچ کر کے خوشی منائے جائے جو ہزاروں میں ہو، خواہ لاکھوں میں ہو، خواہ کروڑوں میں ہو، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے محبوب کی ذات اقدس کے حوالے سے خوشیاں منانے والے کبھی محروم نہیں ہوتے۔ آپ فرمائیے اور اَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ، کہ اے حبیب آپ فرمائیے بھلا بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تو تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال بنا لیا، تو فرماؤ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا پھر تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ اس آیت میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کوئی چیز اپنی مرضی سے نہ آپ حرام ٹھہرا سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مرضی سے حلال ٹھہرا سکتے ہیں۔ جس کو اللہ نے حلال کہا اس کو حرام سمجھنا، اور جس کو اللہ نے حرام کہا اس کو حلال سمجھنا یہ ممنوع ہے، اور اللہ کی ذات پہ کیا ہے؟ جھوٹ باندھنا اور الزام تراشی کرنے کے مترادف ہے۔ آج کل ہم ہی میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہی کچھ کرتے ہیں، جو اس برے فعل میں مبتلا ہیں، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں اور جن کو اللہ نے مباح قرار دیا ان کو حرام سمجھتے ہیں۔ مثلا بہت سے لوگوں کے لیے آج کے دور میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود حلال ہو گیا ہے۔ سود کے نام تبدیل کر کے، ٹائٹل تبدیل کر کے بینکوں میں، اداروں میں، کچہریوں میں، بہت سارے معاملات میں آج بھی سود لیا اور دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کیٹاگوریکلی بائی آرڈر اور سختی سے اس کو حرام قرار دیا اور فرما دیا کہ اس میں کبھی برکت اور خیر تمہارے لیے نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج شیطان نے کس راستے پہ بندوں کو لگایا؟ اس نے سود کا نام تبدیل کروا کے کہیں انٹرسٹ رکھوا دیا تو کہیں کچھ اور رکھوا دیا، اور اس نام پہ آج بھی کاروبار اور کام سب چل رہے ہیں۔ تو یہ کھلم کھلا اللہ کے حرام کردہ کو حلال ٹھہرانا ہے۔ اسی طرح آج عام دنیا والے تو عام رہ گئے، بہت سارے اپنے آپ کو علماء کہلوانے والے اس خبیث فعل میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ وہ عورتوں کو بے پردہ باہر نکلنا جائز قرار دیتے ہیں، ان کا باہر نکلنا حلال قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی قرآن کریم میں واضح طور پہ منع نہیں فرمایا، یہ حکم نہیں دیا کہ عورت کا بے پردہ باہر نکلنا حرام ہے، اپنے جسم کی نمائش کروانا اس سے بڑا حرام ہے، بے حیائی کے لباس پہن کر ننگے سروں کو لے کر باہر جانا اس سے بھی زیادہ حرام ہے۔ تو آج اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ اس کی گنجائش نکلتی ہے، یا آج کے دور میں کوئی بندہ یہ کہے گا کہ یہ حلال ہو گیا ہے حرام نہیں ہے، تو بتائیے کہ یہ اللہ کے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ اگر یہ کیا جا رہا ہے کہیں بھی، کسی مذہب میں، کسی جگہ پر، کسی علاقے میں بھی، تو یہ کیا ہے؟ علی اللہ تفترون، تم اللہ پر الزام لگا رہے ہو، اس کے لیے جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ اور سوچ لو کہ کسی بندے پہ الزام لگانا کتنا برا ہے، تو اللہ کی ذات پہ الزام لگانا کتنا برا ہوگا۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا سمجھتے ہیں وہ کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟
بے شک اللہ لوگوں پہ فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں اور جو رزق اور جو خوراک اور جو چیزیں اس نے حرام نہیں کی بلکہ ان کے کھانے کے لیے حلال ہیں، ان کے حرام ہونے کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر دے گا اور بخشش فرما دے گا ان کی؟ نہیں نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا اور پھر اس طرح ڈالے گا کہ دوبارہ کبھی وہ باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بڑے فضل تم پر کیے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، رسول بھیجے ہیں، اپنی تعلیمات تمہارے تک ان کے ذریعے پہنچائی ہیں، کتنے فضل اللہ تمہارے اوپر کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں غور و فکر کرنے کی بجائے نہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں، نہ سوچنے کے لیے اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر کے اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ وما تکون فی شان وما تتلو منہ، اور تم کس کام میں ہو؟ تم اس کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگو تم کوئی بھی کام کر رہے ہو تو ہم تم پہ گواہ ہوتے ہیں، کوئی چیز تمہاری ہم سے چھپی نہیں۔ آگے یہ آیت چل رہی ہے اسی طرح۔ اب اس کی تفسیر پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا اور کوئی خالق نہیں ہے، نہ چیزوں کو کوئی ایجاد کرنے والا ہے، بندوں کے ظاہری اور باطنی اعمال میں سے جو کچھ بھی ہے ان سب کو وجود میں لانے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ نے ان کو وجود بخشا تو چیزیں موجود ہوئیں، کائنات کی ہر شے اللہ کے وجود دینے سے وجود میں آئی ہے۔ ایک تنکا جو ہم دیکھتے ہیں، ایک معمولی سی چونٹی جو ہمیں چلتی نظر بھی نہیں آتی، وہ بھی اپنی مرضی سے یا کسی اور کے پیدا کرنے سے پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سارے بت پرست اور مشرک ساری دنیا کے اکٹھے ہو کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے۔ پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ان بتوں کے اوپر رکھی ہوئی کسی چیز کو مکھی اڑا کے لے جائے تو وہ اس سے چھڑا تک نہیں سکتے، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اور چلے ہیں اللہ کا انکار کرنے اور اللہ پہ بہتان باندھنے۔ اس کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کو وہ جانتا ہے، سب کے اعمال بد اور اعمال صالحہ کو بھی وہ جانتا ہے، وہ خود ان تمام چیزوں پہ گواہ ہے اور کوئی شے اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو روشن کتاب میں موجود نہ ہو، کوئی شے ایسی نہیں جو لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزیں محفوظ کر رکھی ہیں، کس لیے؟ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیز کے لیے، اپنے اولیاء کو مطلع کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو یادداشت کے لیے ان چیزوں کو لکھ کر رکھنا ضروری تھا۔ تو ہمارے لیے کیا ضروری ہوا کہ جب اللہ کے علم، اللہ کی قدرت اور اللہ کے مشاہدے کا علم ہو گیا تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم کائنات میں کسی جگہ پر ساتوں زمینوں کے نیچے کیوں نہ چلے جائیں، سمندروں کی تہوں میں کیوں نہ اتر جائیں، وہاں بھی رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے اعمال کو جان رہا ہے۔ جس سے یہ پتہ چلا اور نصیحت ملی کہ جب اللہ پاک ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر جگہ پر ہمارے اعمال سے واقف ہے تو پھر اس کریم ذات سے ہمیں ہر لمحہ حیا کرنی چاہیے اور ہمیں خوف رکھنا چاہیے کہ جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ہے ہمیں ہر وقت ان سے بچنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم لوگوں سے چھپ کے دروازے بند کر کے اندھیرے میں جا کے تنہائی میں جا کے گناہ کا اور بے حیائی کا کام کر لیں گے تو کیا کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ تو نہ چلے پتہ، لوگوں کو پتہ چلے گا بھی تو کیا ہوگا اور نہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جو کام، جو اعمال، جو احکام، جو ہماری زندگی اور اس کے معاملات ہیں، ان سب کا تعلق تو رب کریم کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ تو نہیں ہے۔ بندوں کے سامنے تو ہم اس لیے کرنے سے ہچکچاتے اور جھجکتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ اصل کام کا حکم دینے والا اور کام سے منع کرنے والا کون ہے؟ اس کی جزا اور سزا دینے والا، اس کا ثواب اور اس کا عذاب دینے والا کون ہے؟ وہ تو رب کریم ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ یہاں سے یہ یقین حاصل کیجئے کہ آپ کائنات میں کسی جگہ پہ چلے جائیں، ساتوں آسمان پار جا سکتے ہیں تو چلے جائیں، ساتوں زمینیں نیچے جا سکتے ہیں تو چلے جائیں، رب وہاں بھی ہے، رب وہاں بھی ہے۔ ہر حال میں آپ رب کے سامنے ہیں۔ ہم بہت سی جگہوں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اکیلے ہیں تو ہم نے لباس بھی اتار دیا تو کیا ہے، کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، تو رب کہاں ہے؟ حیا تو اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، بندوں کی طرف سے تو نہیں آئی۔ حیا اس سے کرنا مقصود ہے جو رب ہے آپ کا، تو رب ہر جگہ پہ جب ساتھ ہے تو پھر شرم و حیا کا تقاضا تو یہی ہوگا کہ ہر جگہ پہ ہم شرم و حیا کا خیال رکھیں، اور جہاں صرف ہمارا اور رب کا معاملہ ہے وہاں تو اور زیادہ ہونی چاہیے، جبکہ ہمارا معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے حیا کا اہتمام کر لیتے ہیں، اگر اللہ نصیب کر دے تو اکیلے میں تو ہم کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ اس پوائنٹ پہ بھی غور فرمائیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور جو ڈرتے رہے۔ بڑے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا سٹیٹس بتا دیا، ان کا مقام بتا دیا کہ ولی کون ہوتے ہیں۔ اور یہ بات میں بالخصوص آپ کو متوجہ کر کے کرنا چاہوں گی۔ آج ہمارے عقیدے لوٹنے والے گلی گلی محلے محلے میں بیٹھے ہیں۔ کسی نے 10 انگوٹھیاں پہنی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے، کسی نے لمبی تسبیح پکڑی ہے وہ بھی اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے، کسی نے بال لمبے رکھ کے گندے کر لیے ہیں، جوئیں پڑ گئی ہیں، وہ بھی ولی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، کسی نے 15-20 ٹاکیاں گلے میں رنگ برنگی لٹکا لی ہیں وہ بھی کہتا ہے میں ولی ہوں۔ اور ہمارے دماغ ایسے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک معمولی کام کو کروانے کے لیے اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، دین بھی بیچ دیتے ہیں، عقیدہ بھی برباد کر لیتے ہیں، اور فوراً اس کے آگے جا کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی ولی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولی کون ہے؟ جو سر سے لے کے پیر تک پیکر سنت مصطفیٰ ہے۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گندے رہنے کا حکم دیا؟ گندے چولے پہن کے، رنگ برنگی ٹاکیاں لٹکا کے، 15 کلو کا وزن اٹھا کے اور سنگل ڈال کے ہم ان کو ولی کہیں گے؟ ناچنے والوں کو، دمالے ڈالنے والوں کو ولی کہیں گے؟ 10 انگوٹھیاں پہننے والوں کو ولی کہیں گے؟ جس کو نماز نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، بسم اللہ شریف پڑھنی نہیں آتی، اس کا ترجمہ نہیں آتا، وہ اگر کچھ بھی اوٹ پٹانگ انٹ شنٹ پڑھ کے آپ کو دم کر دے، آپ کہیں گے کہ یہ ولی ہے؟ قرآن دیکھیے، آپ کو ضابطہ، پیمانہ اللہ نے عطا کر دیا کہ ولی وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو پرہیزگاری کے معیار پہ پورے اترتے ہیں، اللہ کے ولی وہ ہیں، اللہ کے ولی وہ ہیں۔ ولی کا لفظ ولاء سے بنا ہے، ولاء سے، جس کا معنی مدد بھی ہوتا ہے اور قرب بھی ہوتا ہے، قرب انتہائی قریب ہونا۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے فرائض کی ادائیگی اتنے شاندار طریقے سے کرے، اتنے کامل اور اعلیٰ طریقے سے کرے کہ اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں مشغول رہے،
اور اس کا دل، اس کا سینہ، اس کی آنکھیں رب کے نور سے ہر وقت منور ہے، وہ ہر وقت اللہ کے دریائے معرفت میں مستغرق رہے۔ وہ جب بھی دیکھے، جب بھی اس کی نظر اٹھے، اس کو کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی قدرت کے دلائل نظر آئے۔ وہ جب سنے تو اس کو صرف اللہ کی آیتیں سننا پسند ہو، جب بولے تو اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی نہ بولے۔ وہ جنبش کرے، وہ حرکت کرے، وہ ساکت ہو جائے، وہ بیٹھ جائے، وہ چلے، وہ سوئے، وہ لوگوں کی خدمت کرے، وہ اپنی عبادت کرے، وہ سب اس کے رب کے لیے ہو، ولی اسے کہا جائے گا۔ تو خدارا لوگوں کے دھوکوں میں آ کر اپنے ایمان برباد نہ کریں۔ یہ زمانہ تو ویسے فتنوں کا زمانہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان فتنوں سے بڑھ کے ہم خود کو فتنے کے لیے پیش کر دیں اور مرنے سے پہلے اپنا ایمان بھی نہ بچا پائیں، اور چھوٹی چھوٹی ضروریات اور لالچ کے لیے ہم ایسے جاہلوں کے آگے جا کے گھٹنے ٹیک دیں جن کا نہ کوئی اپنا ایمان ہو اور نہ ہمارا ایمان باقی رہنے دیں۔ ان باتوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے، دعائیں قبول کروانے، اپنی حاجات پیش کر کے ان مشکلات کا حل حاصل کرنے کا طریقہ واحد اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور اطاعت والوں کے پاس جا کے ان کے وسیلے سے دعا کروانا ہے۔ جس وقت انسان اس مقام پہ آ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو پھر کسی اور چیز کا نہ خوف رہتا ہے، نہ کسی چیز کے ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی چیز کے چلے جانے کا اس کو غم ہوتا ہے۔ وہ چیزیں ملنے پر بھی مطمئن ہوتا ہے، چیزیں جانے پر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کوئی چیز میرے رب کے حکم سے ہلتی نہیں۔ کوئی بندہ جا رہا ہے، کوئی مال جا رہا ہے، کوئی دولت جا رہی ہے، کوئی سامان جا رہا ہے، سب اس کے حکم سے جا رہا ہے، اور سب آ رہا ہے تو سب اس کے حکم سے آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی دونوں جس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہوں وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو ہم شیران محترم اب لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی طرف اگر ہم بڑھیں تو اس میں سے 3 معنی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ مستقبل میں انہیں عذاب کا خوف نہیں ہوگا جو اللہ کے ولی ہوں گے، اور جب موت آئے گی وہ خوش ہوں گے کہ محبوب کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا یقین ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ تو وہ بندہ لوٹنے کے لیے تیار ہوگا۔ جب فرشتوں کی وہ مقدس جماعت اس کو جنت سے، جنت کے پھولوں کی ڈالیاں لے کے لینے کے لیے آئے گی، تو اللہ کے ولی کا مقام یہ ہوگا کہ وہ خوش ہوگا، اس پہ راضی ہوگا۔ اس سے بڑھ کے اس کے لیے خوشی کا مقام کون سا ہوگا؟ تو موت کے وقت بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے، اور اگلے وقت کا دنیا میں بھی انہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ دوسرا معنی یہ سامنے آتا ہے کہ مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں انوالو ہو جانے کا نہ انہیں خوف ہوگا، اور نہ وہ پچھلے گزرے ہوئے زمانے میں، ماضی میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹ جانے پر غمگین ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی علامات، اور خوف اور غم نہ ہونے کا یہ معنی بھی ہوگا کہ جو پیچھے گزر گیا اس پر بھی جو ہوا وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، اور جو آگے آئے گا اس پہ بھی وہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو جانے کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ میری اس دنیا سے اگلی دنیا بہتر ہے۔ تیسری بات غم اور خوف کے نہ ہونے کا جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا نا، قیامت کا دن
سب لوگ غمگین ہوں گے، دھڑکا لگا ہوگا، نہیں معلوم کہ اگلے لمحے کس چیز پہ پکڑ ہو جائے گی۔ قربان جائیں اللہ کے ان دوستوں پر، قیامت کے دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ اس دن وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا اور ان ساری چیزوں سے جو آخرت میں خوف پیدا کرنے والی ہیں دنیا میں ان کو محفوظ رکھا۔ اس لیے جب قیامت میں یہ لوگ حاضر ہوں گے تو انہیں کوئی چیز خوف زدہ نہیں کر سکے گی۔ ہمشیران محترم، یہ سننے میں باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی لذت پہنچاتی ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت وہ ہے جو تقاضا کرتی ہے پریکٹیکل کرنے کا۔ حقیقت وہ ہے جو ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ صرف سننے سے، نعرہ لگا دینے سے، خوش ہو جانے سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے لیے موتو قبل ان تموتو کا مصداق بننا پڑتا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دو محبوب کی یاد میں، مار دو محبوب کی مرضی میں، مار دو محبوب کی رضا میں، پھر جا کے تمہیں یہ مقام ملے گا کہ نہ تمہیں آج خوف ہوگا نہ تمہیں کل خوف ہوگا۔ اپنی خواہشات کو قربان کر دو، اپنی محبوب چیزوں کو قربان کر دو، بس اپنے آپ کو محبوب کی مرضی میں ڈال دو، اس کی رضا کے لیے سر سے پیر تک اپنے آپ کو پیش کر دو اور صبر کے پیکر بن جاؤ، ہر چیز اگنور کر دو، بس اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، تو پھر اس مقام پہ اللہ پہنچا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، جن لوگوں نے اس مقام کو پا لیا اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ اور سنو، یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ رب فرما رہا ہے، قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، تو پھر اللہ کی کبھی کوئی بات تبدیل نہیں ہوتی، وہ جو فرما دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے اگر نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ولا يحزنك قولهم، اے حبیب آپ ان کافروں کی باتوں پہ غمزدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ ان کی باتیں کیا تھی کافروں کی؟ وہ آپ کا انکار کرتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی محنت کے باوجود یہ لوگ دوزخ کا سامان کر رہے ہیں، یہ آگ میں جلنے والے، جہنم میں ہمیشہ جانے والے کام کر رہے ہیں، تو آپ کا دل ان کی ہمدردی میں کڑتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ ان العزت للہ جمیعا، یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کے خلاف برے مشورے کرتے ہیں، لیکن آپ ان کا کچھ غم نہ کریں، اس لیے کہ عزتوں کا مالک تو اللہ ہے، عزتیں تو وہ دینے والا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوقات مل کر اگر کسی کو بے عزت کرنا چاہیں اور رب عزت دینا چاہیں تو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا، اور ساری کائنات مل کر کسی کو عزت دینا چاہے، رب بے عزت کرنا چاہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ہاں، مخالفتیں ضرور ہوتی ہیں، فیس بھی کرنی ہوتی ہیں، ان کے لیے مشقت، ایفرٹس، کوشش سب بھی کرنا پڑتا ہے، چیلنجز بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، قبول بھی کرنے پڑتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ان سب سے نکل کر آخر پہ جا کر فیصلہ وہی ہوگا جو رب کا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں کوئی آ کے آپ کو چھیڑ بھی نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، گالی نہیں دے سکتا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ پہ یقین کر کے ان سب چیزوں کو برداشت کر لو گے تو جو فیصلہ آخر پہ آئے گا وہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، دنیا کوئی کچھ نہیں کر سکے گی۔ آپ کے لیے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ رہنا ضروری ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔
یہ بھی جملہ بولنا بڑا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک بندہ بات کرتا ہے، ہم نے ایک دفعہ برداشت کر لی، دوسری دفعہ کی برداشت کر لی، تیسری دفعہ کی برداشت کر لی، چوتھی دفعہ وہ پچھلی ساری جو برداشت کی ہوتی ہے نا، ان سب کا زہر ہم ایک ہی دفعہ نکالتے ہیں کہ تو کی سمجھے میں گونگی ہوں، میں نے تیری اتنی باتیں سنی ہے، میری بھی زبان ہے اور میں بھی یہ سب کچھ کر سکتی ہوں۔ پھر ہم نے وہ کچھ بولا کہ جو اس نے بولنے کا سوچا بھی نہیں تھا، تو پھر ہم نے سارا صبر تو خود ضائع کر لیا، اپنے ثواب کو ہم نے خود ضائع کر دیا۔ جو آپ نے صبر کا راستہ پکڑا تو پھر اللہ کے فیصلے کے آنے تک، جب تک آپ صبر پہ قائم نہیں رہیں گے تب تک آپ کے لیے عزتوں کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ تو اللہ کریم اپنے محبوب کو کتنی محبتوں سے، کتنے پیار سے، ہر اس وقت میں جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کے چہرے پہ غم آ رہا ہے، دل رنجیدہ ہو رہا ہے، فوراً اللہ فرماتا ہے جاؤ جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ، کبھی انہیں نوح کی بات سناؤ، کبھی ادریس کی بات سناؤ، کبھی موسیٰ کی بات سناؤ، کبھی عیسیٰ کی بات سناؤ، کبھی ابراہیم کے اس آگ میں جلنے والے چیخے کی بات سناؤ، اور جا کے میرے محبوب کو تسلیاں دو کہ اے حبیب دیکھیے پچھلے زمانوں میں یہ لوگ کیا کیا کرتے رہے اپنے نبیوں کے ساتھ، ان سب نے برداشت کیا، آپ بھی برداشت کیجئے، آپ پریشان نہیں ہوئیے۔ اگر یہ آپ کو نہیں مانتے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، آپ کا کام اتنا ہی تھا کہ جو میرا پیغام تھا آپ انہیں پہنچائیں تو آپ نے وہ پہنچا دیا، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اللہ ان سب کو سنتا بھی ہے اور ان کو جانتا بھی ہے، سو اللہ آپ کا ناصر بھی ہے، آپ کا مددگار بھی ہے۔ تو اللہ نے تو آپ کے قدموں کے صدقے آپ کے ماننے والوں کو عزتیں عطا کی ہیں، آپ کے فرما برداروں کو عزتیں عطا کی ہیں۔ تو جو رب محبوب کے قدموں پہ چلنے والوں اور اتباع کرنے والوں کو عزتیں دیتا ہے، کیا وہ محبوب کو عزت نہیں دے گا؟ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ایک جگہ پہ، یہ جو ابھی آپ نے پڑھا ان العزت للہ جمیعا، پھر آگے چل کے فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور وہ جو فرما بردار ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی عزت ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ جو کوئی آپ کے جتنا قریب ہوتا جائے گا اے میرے محبوب، میں اس کو اتنا ہی معزز کرتا چلا جاؤں گا۔ اسی لیے تو حضرت صدیق اکبر کے لیے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور سب سے افضل الخلق ہے بعد الانبیاء وہ صدیق اکبر ہے۔ جتنا قرب، جتنی محبت، جتنی صداقت اور جتنی قربانیاں آپ نے اپنے محبوب کے لیے پیش کی، کائنات میں کوئی دوسرا ایسا نظر بھی نہیں آتا۔ تو سن لو، اللہ ہی مالک ہے سب کا، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تو اللہ کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں، غور کریں۔ وہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور جھوٹے اندازے، جھوٹے قیافے وہ لگا لگا کے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، جو بربادی کے سوا انہیں کچھ دینے والا نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آسمان سارے، ان کے اندر بسنے والی مخلوقات ساری، زمینیں ساری، ان کے اندر بسنے والی مخلوقات ساری، ان کا خالق تو وہ اللہ ہے۔ تو کسی بھی مقام پر اللہ کی مخلوق کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب ہے ہی ساری مخلوق، تو مخلوق میں سے تم کس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرو گے اور اس کی عبادت کرو گے؟ یہ روا ہے؟ کوئی بندہ، کوئی ایسی طاقت والا، پاور والا کوئی لا سکتا ہے جس کی وہ پوجا کرے گا اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر کے؟ وہ تو جو بھی ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو پھر کوئی مضبوط بات، کوئی عقل میں آنے والی دلیل
کوئی سمجھ میں آنے والا معاملہ نظر نہیں آتا سوائے ان کے گمانوں کے اور سوائے ان کے غلط اندازوں کے، اور کوئی چیز ان کی رہنما نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی پرستش باطل ہے، اس کی پوجا باطل ہے، اس کی عبادت باطل ہے، کیونکہ اللہ کے برابر میں تو کوئی دوسرا اللہ ہے نہیں۔ جو بھی ہیں اللہ کے سوا وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، تو مخلوق کبھی خالق کے برابر کھڑی نہ ہو سکتی ہے، نہ کی جا سکتی ہے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو اس لیے بنایا کہ تم اس میں آرام کرو، اور دن اس لیے بنایا کہ وہ تمہاری آنکھیں کھولتا ہے، تمہارے کام کاج سب چیزوں کو پاسبل کرتا ہے، یعنی آنکھیں کھولنے والا دل کو بنایا، اس کے اندر روشنیاں رکھی، تمہاری زندگی کے اسباب معاش رکھے اور ان کو تمہارے لیے فراہم کیا تاکہ تم ان کو حاصل کرو۔ دن اس لیے بنائے، اور وہ جو دن بھر کی کام کاج اور مشقت کی تمہیں تھکاوٹ ہوتی ہے، اس میں راحت اور آرام کے لیے تمہیں اللہ نے رات عطا کر دی۔ تو اب ذرا غور کیجئے، میں نے کل بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ چیزیں ہماری روٹین میں ہوتی ہیں، اس لیے ہمارا کبھی دھیان ہی ان کی طرف نہیں گیا کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آج اگر آپ رات اور دن کی طرف توجہ کریں، ہر روز شام ہو گئی ہے، کام ختم نہیں ہوئے، رات کا اتنا پہر ہو گیا ہے، بچے ابھی شور کر رہے ہیں، فلاں سو نہیں رہا، فلاں کچھ نہیں کر رہا، فلاں موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، فلاں نے ٹی وی لگایا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ آگے ہماری سوچ جاتی ہے کہ رات کیا ہے۔ دن چڑھا، آنکھ کھلی، سب نے ایک دوسرے کو جگایا، ہم اٹھے، اٹھ کے اپنی اپنی روٹین میں لگ گئے۔ کسی نے ایک لمحہ بیٹھ کے بستر پہ سوچا کہ رات کیا تھی، میں کہاں تھی، اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا، اللہ نے مجھے کہاں کہاں تک پہنچا کے واپس لایا، آج اگر میں آنکھیں کھول کے بستر پہ بیٹھ گئی ہوں، اگر یہ میری رات آخری ہوتی تو میں اس وقت کہاں ہوتی؟ بتائیے، کبھی صبح اٹھ کے یہ خیال آیا؟ نہیں، کیونکہ ہم روٹین کے عادی ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں روٹین میں لگتی ہیں اور ہم ان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک سرکل ہے، دن آیا، رات گئی، رات آئی، دن گیا، بس ہر روز یہ ہو رہا ہے۔ اب ذرا ایک پوائنٹ پہ غور کیجئے، اگر اللہ رب العزت صرف دن کو رکھتا، صرف دن کو، اور رات نہ آتی، یا صرف رات رہتی اور دن نہ آتا، تو ان دونوں صورتوں میں جو بھی صورت سٹل رہتی، سٹل ہماری زندگی کا نظام چل نہیں سکتا تھا۔ اتنا بڑا کردار ہے دن اور رات کا ہماری زندگی میں، اگر دن ختم ہو جائے نا اور ہمیشہ رات رہے تو زمین پہ کوئی چیز کھانے کے لیے اگ نہیں سکتی، اور سردی کی شدت صرف رات رہنے کی وجہ سے اتنی بڑھ جائے گی دنیا میں کہ انسان ہلاک ہو جائے گا، وہ زندہ ہی نہیں رہ سکے گا۔ یہ کس کا کردار ہے؟ دن کے نہ ہونے کا اور صرف رات کے ہونے کا۔ تو یہ انجام ہوگا، کہاں سے کھائیں پیئیں گے، کیسے زندہ رہیں گے؟ اور سردی اتنی طول پکڑ جائے گی کہ زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اچھا، اب چلو رات کا تو یہ ہوا، اب اگر رات ختم ہو گئی، صرف دن رہ گیا، ہمیشہ دن ہی ہے، سورج نکلا ہوا ہے، تو اس کی تمازت اور تپش اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کی زمینوں میں اگنے والی سب سبزیاں، سب اناج سڑ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، لوگوں کا آرام اور راحت سب چھن جائے گی، کسی چیز کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ یہ صرف ان دو چیزوں کا کردار ہے، ایک رات اور دن کا۔ کبھی بھی ہماری سوچ میں یہ چیزیں نہیں آئیں، ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں غور و فکر کی عادت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ چیز اس لیے تمہیں دی لعلکم تتفکرون، لعلہم یتفکرون،
بار بار یہ فرماتا ہے چاہیے کہ وہ لوگ غور کریں، چاہیے کہ تم لوگ غور و فکر کرو۔ غور و فکر کرنے سے بہت سی برائیاں چھوٹ جاتی ہیں، غور و فکر کرنے سے بندہ بہت رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہر چیز میں جب آپ غور و فکر کریں گے، غور کرتے 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 آپ اللہ تک پہنچیں گے۔ دوسری طرف شروع کریں، غور کرتے کرتے آپ اللہ تک پہنچیں گے۔ تیسری چیز پہ غور کریں، آپ غور کرتے کرتے اللہ تک پہنچیں گے۔ یہ پھول پکڑ لیں، صبح اٹھ کے اس میں لان میں جائیں، باغ میں جائیں، کہیں کسی پودے کو پکڑیں، کبھی کسی تنکے کو پکڑیں، کوئی زمین سے گملے سے اگنے والا ہے، اس پہ غور کریں۔ آپ غور کریں، اس کی ٹیکنیک پہ غور کریں، اس کو سوچتے جائیں، غور کرتے جائیں، کہاں پہنچیں گے؟ کون بنا سکتا ہے؟ میں اور آپ، ہم میں سے بڑا انجینئر کائنات میں کوئی یہ چیز نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ کا خیال تو آ ہی جائے گا نا۔ تو اگر بڑی بڑی چیزوں پہ ہم غور کرنے لگیں گے تو سوچئے پھر اللہ کا خیال کتنا بڑا آئے گا۔ اللہ کی طرف دھیان آنے کی عادت پڑتی جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت ہمارے ارد گرد ہمارے اوپر نچھاور ہوتی رہے گی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، اتخذ اللہ ولدا۔ تو اللہ نے فرمایا سبحانہ، اے حبیب آپ بتائیے کہ اللہ تو پاک ہے، هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، اور اسے کیا ضرورت ہوگی بھائی اولاد کی؟ اولادوں کے لیے لوگ کیوں منتیں مانگتے ہیں، کیوں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کیوں دعائیں کرتے ہیں، کیوں ہسپتالوں میں جا کے لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ نام مٹ جائے گا، نسل ختم ہو جائے گی، کوئی پیچھے فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہے گا، کوئی ہمیں یاد کرنے والا نہیں رہے گا، ہماری دولت سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اولاد چاہیے۔ کیا اللہ کے بھی ایسے معاملات ہیں؟ نہیں، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اور دوسری طرف شرعی مسئلہ کہ جو اولاد ہوتی ہے، اولاد اپنے باپ کی غلام نہیں ہو سکتی، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بچہ کسی کا گم ہوا ہو اور کسی نے بیچ دیا ہو، غلام بنا لیا ہو، اب جب وہ باپ اس کو انجانے میں خرید کر لے آئے گا، کہ کسی سے خرید کر لے آئے کہ یہ میرے ہاتھ بیچ دیں، تو اس کے پاس آتے ہی جب یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ نسبی لحاظ سے اس کا بیٹا ہے، تو آٹومیٹیکلی وہ بچہ آزاد ہو جائے گا، وہ غلام رہے گا ہی نہیں۔ باپ کی ملکیت میں آ کر اولاد آزاد ہو جائے گی، وہ غلام رہے گی نہیں۔ اور ہم تو ساری کائنات کے لوگ رب کے غلام ہیں، تو پھر غلاموں میں سے کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تو حاجتوں سے پاک ہے، نہ اس کو کسی وارث کی ضرورت، نہ اولاد کو اس کے جائیداد کے اوپر مقرر کرنے کی ضرورت، اور نہ اللہ کے نام کو قائم رکھنے کے لیے اولاد کی ضرورت۔ بھئی اللہ کیوں اولاد بنائے گا؟ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے۔ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو آلریڈی سب اس کا ہے۔ تو پھر جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اللہ پوچھ رہا ہے کہ ان عندکم من سلطان بہذا، جو کچھ زمین اور آسمان میں وہ سب تو اس کا ہے، تو تمہارے پاس اس کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ کیا اللہ پر تم وہ باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے؟ آپ فرما دیجئے اے حبیب کہ بے شک یہ لوگ جو اللہ پر بہتان گھڑتے ہیں، لا یفلحون، کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے، نہ اس جہان میں اور نہ اس جہان میں۔ اللہ کی عظمت و شان کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم نے، یعنی اولاد آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ یہ آدم کی اولاد کے لیے جائز نہیں تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اولاد آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ آدم کی اولاد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم کی اولاد نے
اللہ کو کیسے جھٹلایا؟ اللہ کو اس طرح جھٹلایا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ دوبارہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتا اور کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی قبروں سے اٹھانے کا مرحلہ نہیں آئے گا، تو یہ اللہ کا انکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ پہلی مرتبہ بنانا دوسری بار بنانے کی نسبت آسان ہوتا ہے، تو میرے لیے دوسری بار پیدا کرنا اور اٹھانا کیوں کر مشکل ہوگا؟ یہ میرے اوپر افترا بازی کرتا ہے، جھٹلاتا ہے مجھے۔ اور گالی دینا کیا ہے؟ گالی دینا یہ ہے کہ انسان اللہ کے متعلق یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کبھی عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، تو کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ مجھے کسی نے جنا، تو کوئی ایک میری برابری کرنے والا، ہمسری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا برتنا ہے بس، اس کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا، اور آخر کار ان سب جھوٹ باندھنے والوں، بہتان لگانے والوں، انکار کرنے والوں اور ماننے والوں، جو بھی کوئی ہوگا سب کو میری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ تو یہ جتنے جھوٹ باندھنے والے اور ایسی باتیں کرنے والے ہیں ان کو پھر ہم شدید ترین عذاب چکھائیں گے، چکھائیں گے۔ یہ وہ چکھنا نہیں کہ چکھو اور چھوڑ دو، یہ وہ چکھنا ہے کہ جب پولیس نے مجرم پکڑے ہوتے ہیں اور شدید ترین سزا دے کے مارتے جاتے ہیں اور اسے کہتے جاتے ہیں کہ اب چکھو چوری کرنے کا مزہ، اب چکھو قتل کرنے کا مزہ، یہ وہ چکھنا ہے۔ آپ ان پر نوح کی خبر پڑھیے، یعنی انہیں تلاوت کر کے نوح کی خبر سنائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے جب اس نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ مجھے مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغام سنو، اور یہ جب تبلیغ کی تو انہوں نے کیا کیا؟ پچھلی آیتوں میں قریش کے کفار کے بارے میں یہ ساری باتیں بھی بیان ہو رہی ہیں نا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ دیگر نبیوں کے واقعات جو ان کے ساتھ پیش آیا ان کو بیان کرنا شروع کر رہا ہے، تاکہ پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کی امتوں کی باتیں سنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جائے۔ اللہ تسلی دینا چاہ رہا ہے کہ کفار قریش کی طرف سے جو اذیتیں، جو تکلیفیں آپ کو پہنچ رہی ہیں ان کو برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ نیز پہلی امتوں کے عذاب اور ان کی ہلاکتیں جب آپ ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں وہ خوف پیدا ہوگا اور کئی لوگ وہ سن کر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ پاک نے اس لیے جگہ جگہ پہ پچھلے انبیاء کے واقعات اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چوتھے نبی ہیں جو دنیا میں آئے اور رسولوں میں پہلے رسول ہیں جو باقاعدہ شریعت لوگوں کو سکھانے کے لیے مقرر کیے گئے۔ آپ کا اصل نام یشکر تھا، یشکر، لیکن نوح لقب تھا کیونکہ آپ بہت زیادہ آہو زاری، گریہ زاری اللہ کی بارگاہ میں کرتے تھے، تو آہو زاری اور گریہ زاری کا ایک نام نوحہ کرنا بھی ہے، اسی سے نوح آپ کا نام ہے جو زیادہ مشہور ہے۔ آپ سے پہلے بیچ میں جو انبیاء آئے تھے، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، پیچھے آدم علیہ السلام، اس کے بعد آپ چوتھے نوح علیہ السلام ہیں۔ اس وقت تک جتنے لوگ دنیا میں آئے تھے، آپ کا انکار کرنے پر جب پوری دنیا میں پانی کا عذاب آیا، طوفان نوح آیا، اس میں سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لانے والے تھے۔ اس لیے آپ جب کشتی سے باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ وہ 80 بندے جو ایمان والے تھے وہ جودی پہاڑ پہ رکے اور نیچے وادی میں گئے اور انہوں نے نئے سرے سے جا کے دنیا آباد کی، تو اس لیے آپ کا ایک لقب آدم ثانی بھی ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے آنے پر دنیا آباد ہوئی،
تو آپ کے وقت تک وہ پچھلی ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، آپ نے دوبارہ 80 لوگوں سے بستی سمانین کے نام سے بستی آباد کی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا پچھلے انبیاء کا تذکرہ پیچھے بھی بیان ہوا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بھی ہم بیان کریں گے۔ تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بڑے بہادر ہوتے ہیں، بڑے دلیر ہوتے ہیں، بڑے باہمت ہوتے ہیں اور اولو العزم ہوتے ہیں۔ پوری قوم مخالفت میں ایک طرف کھڑی ہوتی ہے اور اللہ کا اکیلا نبی ایک طرف کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اتنا بہادر ہوتا ہے، اللہ اتنی شجاعت عطا کر کے اپنے نبی کو بھیجتا ہے۔ دوسری بات اس سے یہ پتہ چلی کہ جس طرح کسی نبی نے بھی لوگوں کی طرف سے اذیتیں تکلیفیں پہنچنے کے باوجود اللہ کی تبلیغ نہیں چھوڑی، اس سے ہر عالم دین کو، ہر مبلغ کو یہ سبق ملا کہ لوگ جتنی بھی آپ کی مخالفتیں کریں، آپ کو تکلیفیں دیں، آپ کو تانے دیں، اگر بشرطے کہ آپ حق پر چل رہے ہیں، علم کے ساتھ چل رہے ہیں، رسول اللہ کی سنت اور آپ کے مشن کے مطابق آپ آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ مصطفیٰ کریم اور ہر نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے لوگوں تک دین پہنچانا کبھی نہ چھوڑیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ عالم دین ہیں، اگر تو آپ صرف پیسے اکٹھے کرنے والے، نعتیں سنانے والے اور کہانیاں سنانے والے ہیں تو پھر جو مرضی کرتے رہے۔ اگر آپ عالم دین ہیں تو آپ کو اللہ کے محبوب نے اپنا وارث فرمایا ہے، تو وارث تو وہی کرتا ہے نا جو اس کے باپ دادا کرتے ہیں۔ تو پھر آپ اگر نبی کے وارث ہیں تو پھر آپ کی لاکھوں لوگ مخالفتیں کریں، آپ کو تانے دیں، آپ کو برا بھلا کہیں، ہاں آپ کو غلط راستے پہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان پورا کر رہے ہیں تو جتنی بھی مصیبتیں راستے میں آئیں آپ کو ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، اور یہ فخر اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ میں کسی چھوٹے موٹے باپ دادا کا وارث نہیں، میں مصطفیٰ کریم کا وارث ہوں۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ دین کا کام کرنے کے لیے بندے کے اندر جرأت کا ہونا ضروری ہے، اپنی رائے کا، اپنے موقف کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ تبلیغ کا، دین کی خدمت کا، تعلیم و تعلم کا، درس و تدریس کا کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو اگر آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو جرأت، بہادری، شجاعت کے ساتھ پہلے تیار کریں، پھر اس میدان میں نکلیں، اور جب نکل پڑیں تو پھر ایک قدم بھی پیچھے نہ کریں۔ چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ کمزور دل کو مضبوط کرنے کے لیے یا کمزور ہوتے دل کو مزید مضبوط کرنے کے لیے نبیوں کے واقعات، صالحین کے واقعات، مقربین کے واقعات سنے، سنائے اور پڑھے جائیں، جس سے آپ کے ایمان کو بھی جلا ملتی ہے، آپ کی طاقت اور جرأت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان لوگوں کے واقعات کو سننا، سنانا، پڑھنا یہ بذات خود مستقل ایک عبادت ہے۔ تو اپنی زندگی کے پیٹرن میں ان چیزوں کو لازماً شامل رکھنا چاہیے۔ آپ اگر گھر میں اگر آپ کی عادت ہو اخبار پڑھنے کی، رسالہ پڑھنے کی، موبائل پہ کچھ الٹی سیدھی چیزیں پڑھنے دیکھنے کی، آپ ان کی جگہ پہ اللہ والوں کی کوئی واقعات کی کتاب گھر میں رکھیں، آپ اس کو اگر پڑھنا شروع کر دیں، میں یقین سے کہتی ہوں کہ اگر آپ ایک ہفتہ لگاتار روزانہ کسی اللہ کے ایک ولی کا واقعہ پڑھنا شروع کر دیں، ایک ہفتے کے بعد آپ کے باہر اور اندر کی حالت بدلی ہوئی ہو۔ خود نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کسی کی ڈیوٹی لگا دیں، تھوڑا سا وقت نکال کے سن لیا کریں، کسی عالم ربانی کا کوئی بیان جو اللہ والوں کی شان میں ہو اس کو سن لیا کریں، آپ دیکھیں آپ کی حالت بدلنی شروع ہو جائے۔ اور یہ بھی اس بات سے پتہ چلا
کہ تاریخ کیا ہوتی ہے؟ پچھلے گزرے ہوئے زمانے. تاریخ کا علم اپنے آپ کو اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے سیکھنا پڑھنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے، اور یہ بھی دین کو مضبوط رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے، اس کو غیر ضروری نہیں سمجھنا چاہیے. اور آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، کہ اگر تم منہ پھیرو، یعنی جن کو آپ باز و نصیحت فرما رہے تھے، کفار قریش کو، کفار مکہ کو، تو آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اس سے منہ پھیرو تو سنو، میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں نا، مجھے کون سا تم اس سے کوئی لالچ ہے کہ بھئی اگر تم میری تبلیغ سن کر مانو گے نہیں، چھوڑ کے چلے جاؤ گے، اعراض کرو گے، تو مجھے ٹینشن ہو جائے گی کہ میری تنخواہ مقرر تھی تو جب تم نہیں مانو گے تو مجھے وہ ملے گی نہیں، یا میں نے تم سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ میں نے تم سے لینا تھا، تو مجھے اس بات پہ فکر لگ جائے گی کہ تم نے تو میری تبلیغ سنی نہیں، تو میرا اجر کون دے گا؟ سن لو، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، میرا اجر تو مجھے اللہ نے دینا ہے، اس لیے مجھے اس لحاظ سے تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، میرا تو کام تھا تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور خود مجھے بھی یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ کا اطاعت گزار اور اس کے حضور گردن رکھنے والا بنوں، تو میں تو اس پہ عمل کروں گا، تم کرو یا نہ کرو. اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو بندہ لوگوں کو دین سکھانا چاہتا ہے اور دین کی دعوت دینا چاہتا ہے، اس کو لالچ سے پاک ہونا چاہیے. اگر وہ دنیا کا لالچ رکھ کر دین کا کام کرنے نکل پڑے گا تو نہ تو اس کی اپنی عزت لوگوں کے اندر ہوگی، اور نہ دین کی تبلیغ میں برکت پیدا ہوگی، اور نہ لوگوں کے دلوں میں اس کی وہ بات اترے گی، اس لیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ تو اپنے لالچ کے لیے کرے. جب بھروسہ توکل اللہ کی ذات پہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے، کیڑوں مکوڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، تو جو آپ کی ضروریات اس نے رکھی ہیں آپ کو بھی غیب سے رزق عطا فرمائے گا. اعلیٰ درجہ یہ ہے. ہاں اگر آپ آل ٹائم ہمہ وقت اس کی نوکری اور خدمت پہ لگے ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، تو اس وقت اگر آپ کوئی اس کا مشاہرہ، کوئی معاوضہ، کوئی وظیفہ لیتے ہیں تو پھر اس نیت سے لیں کہ میں جو سارا وقت اس پہ لگا رہا ہوں یا لگا رہی ہوں، تو میں اس وقت کے بدلے میں اپنا مشاہرہ وصول کرتی ہوں یا کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی اور کام کرنے کا وقت نہیں بچتا. یا پھر وہ اپنا کوئی پارٹ ٹائم کوئی اور طریقہ اپنے بزنس کا، اپنے کام کا کوئی وہ کر سکتا ہے تو وہ کرے، ورنہ اگر کسی تنخواہ پہ وہ کام کرنا چاہتا ہے تو یہ سوچ کر نہ کرے کہ میں چونکہ مدرس ہوں تو میری تنخواہ ہے، میں مبلغ ہوں تو میری تنخواہ ہے، میں خطیب ہوں تو میری تنخواہ ہے. نہیں، وہ یہ سوچے کہ میں جو وقت اس پہ لگا رہا ہوں یہ وقت میرے پاس دینے کے بعد اپنی ملازمت کے لیے نہیں بچتا، تو میں اس وقت کی تنخواہ یا وقت کا وظیفہ لیتا ہوں. آپ جب اس نیت کے ساتھ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے مشن، آپ کے کام، آپ کی زبان اور آپ کی تبلیغ میں برکت پیدا فرمائے گا. پھر ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا. یہ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور یہ پیچھے بھی جو آیت تھی یہ اسی تسلسل میں آ رہی تھی، نوح علیہ السلام کے تسلسل میں، یہ کفار مکہ کے لیے نہیں تھی. اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ پھر ان لوگوں نے یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. اللہ فرما رہا ہے تو ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم نے ان سب کو نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد غرق کر دیا. کب؟ کوئی 8 10 20 دن کے بعد نہیں، 950 سال تک اللہ کے یہ نبی لوگوں کو دعوت دیتے رہے. جب اتنے عرصے کے بعد بھی ان لوگوں نے جھٹلانا بند نہیں کیا، اب جا کے نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ. پھر ہم نے جس طریقے سے ان سے کشتی تیار کروائی وہ الگ سے سارا پیچھے ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، آگے بھی آئے گا.
جس طرح آپ نے کشتی اللہ کے حکم پہ بنائی اور اس پہ سوار کیا، اللہ فرما رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے اور یہ خود تھے، ہم نے ان سب کو نجات دے دی۔ اور وجعلناہم خلائف، پھر انہی لوگوں کو نوح کا خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانی اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ تو اب ذرا دیکھ لو کہ جن کو عذاب سے ڈرایا گیا اور وہ ڈرے نہیں تو ان کا انجام کیا ہوا۔ تو پھر جو آج کے دور میں یا مصطفیٰ کریم کے ظاہری دور میں بھی ہوگا یا آج بھی اس راستے پہ چلنے والا ہوگا، یہ اس کے لیے عبرت ہے، اور اس کو وارن کیا جا رہا ہے کہ دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا، یہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے پھر نوح کے بعد ہم نے کیا کیا، ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، اب آگے قومیں آتی گئی، ہم ان قوموں کی طرف ان کے رسول بھیجتے رہے، اور وہ اپنی اپنی قوم کے پاس روشن نشانیاں لے کر آتے رہے۔ تو وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے اس پر جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے، تو ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں پھر سرکشوں کے دلوں پر، جب اس حد تک وہ بڑھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک آیا۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو بھیجا اور ہارون کو بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر۔ پھر ان لوگوں نے سب نے استکبار کیا، بڑائی کی، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، کیونکہ وہ قوم تھی مجرم، جرم کرنا ان کی عادتیں تھیں۔ یہ سب باتیں میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے یہ سارے واقعات بار بار قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ پھر جب ان کے پاس ہمارا حق آیا ہمارے پاس سے، تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ وہ سارے معجزات جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے وہ دیکھتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو سب جادو ہے، یہ تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا کہ کیا تم اس حق کے بارے میں جادو کہتے ہو جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ تو جو جادوگر ہوتے ہیں، جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو میں تو کوئی جادوگر نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمیں ہمارے ان دینوں سے دوسری طرف پھیرنے کے لیے لائے ہو جس دین پر یا جن ادیان پر ہمارے باپ دادا تھے؟ اور اے موسیٰ تم اور ہارون، ہمارا یہ خیال ہے کہ دراصل یہ چاہتے ہو کہ تم دونوں ہی قابض ہو جاؤ، تمہاری بڑائی ہو جائے، تم ہمارے اوپر مسلط ہو جاؤ، اس لیے تم یہ سارا کچھ کر کے لائے ہو۔ تو سن لو، وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تو تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں۔ اب پتہ چلا کہ جب حق واضح ہو جائے، حق کی دلیل بھی آ جائے، اس کے باوجود اگر کوئی اپنے انکار پر ڈٹا رہتا ہے تو وہ فرعونی کام کی پیروی کر رہا ہے۔ اور یہ طریقہ ہمیشہ سے، خاص طور پہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، جن کو اپنی حکومتیں جاتی نظر آتی ہیں، تو وہ ان حق لانے والوں پر ہمیشہ الزام تراشی کرتے ہیں۔ وہ اپنا آپ ان کے اندر دیکھتے ہیں، جس طرح وہ حکمرانی کے بھوکے ہوتے ہیں، ان کے اندر ہوس ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے وہ بھی ہماری طرح حکومت ہی چاہتا ہے، حکمرانی چاہتا ہے، اس لیے ہمیں ہٹا کر ہمارے اوپر قابض ہونا چاہتا ہے، سو ہمیں یہ سارا کچھ سنا رہا ہے۔ حالانکہ جو اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دور دور تک بھی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں۔ اب جب یہ ساری بحث ہو رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرعون نے یہ کہا اپنے مشیروں سے، وزیروں سے کہ جاؤ تم جتنے بھی جادوگر ہماری سلطنت میں ہیں، بڑے بڑے ماہر جادوگر، ان کو لے آؤ اور ہم ان کے ساتھ ان جادوگروں کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ وہ آگے فلما جاء السحرہ،
جب سارے جادوگر آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، وہ اپنے فن کو جانتے تھے، انہوں نے اپنے فن کے اس کے طور طریقوں کے مطابق آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہمیں آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم پہلے اپنا جادو پیش کریں یا آپ کریں گے؟ آپ جادو پیش کریں گے یا ہم کریں؟ وہ بھی جادو کا ہی نام لے رہے تھے۔ تو قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ جو جادو پیش کرنا چاہتے ہو کرو۔ پھر جب انہوں نے فلما القوا، جب انہوں نے اپنا جادو پیش کر دیا، قال موسیٰ ما جئتم به، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم لائے ہو نا السحر، یہ جادو ہے، جو میں لایا ہوں وہ جادو نہیں ہے، جادو یہ ہے۔ اور سن لو ان اللہ سیبطل، بہت جلد اللہ اس سب کو باطل کر دے گا، کیونکہ فسادیوں کا کام اللہ کبھی سنوارتا نہیں ہے، اور اللہ کی یہ عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق ثابت کرتا ہے، اگرچہ مجرموں کو وہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اللہ نے جو کرنا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ پھر فما آمن لموسیٰ، موسیٰ پر ایمان نہیں لائے مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ، وہ بھی فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ لوگ ان کو پھر ایمان سے ہٹنے پہ مجبور نہ کر دیں۔ اور بے شک فرعون زمین میں سر اٹھانے والا، حد سے بڑھنے والا تھا، تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا، کسی کو اپنے برابر بندہ ہی نہ سمجھنے والا۔ اللہ پاک نے اس کی حقیقت کو یہاں سامنے رکھا تو پتہ چلا کہ بندہ گناہ بھی کرے، زیادتی بھی کرے، لیکن وہ حد کے اندر رہے تو اس کا حد میں رہنا بھی اس کے لیے نعمت ثابت ہو جاتا ہے، کہ ایک وقت میں جا کر اللہ حد کراس نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ہدایت دے دیتا ہے، لیکن جب بندہ حدیں پار کر دیتا ہے پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ فرعون نے بھی ساری حدیں پار کر دی تھی، جادوگروں نے حدیں پار نہیں کی تو اللہ نے اگلے ہی لمحے ان کو ایمان کی دولت نصیب کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اب اسی پر بھروسہ رکھو، اگر تم اسلام رکھتے ہو۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے اللہ ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات عطا فرما دے۔ پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، بے شک اس سے پیچھے ان کے پہاڑوں سے بڑے گناہ ہوں، لیکن پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے، پھر اللہ ان کو قبول بھی کرتا ہے اور ان کے دشمنوں کو وہ ہلاک فرما دیتا ہے۔ تو اللہ پہ بھروسہ نصیب ہو جانا، توکل مل جانا، یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ تو وہ ایمان کے کمال کا درجہ جو تھا اللہ پاک نے ان جادوگروں کو بھی عطا کر دیا۔ یہاں چونکہ وہ ڈیٹیل میں واقعہ نہیں ہے نا، میں صرف اس کا ریفرنس دے رہی ہوں کہ آپ کا ربط پیدا ہو جائے کہ ان لوگوں نے وہ جو ادب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، پوچھا تھا کہ ہم پہلے اپنا جادو ڈالیں یا آپ، اللہ کو وہ ادب پسند آیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان نے جادو ڈالے اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جب ان کے سارے جادو کو نگل کے ختم کر دیا۔ اب جادوگر تھے نا ٹاپ کے، ہر ہنر کو جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جادو کی لیمٹ کہاں تک ہے، اور اگر اس سے اوپر کچھ ہو رہا ہے تو وہ انسانی علم نہیں، وہ آسمانی علم ہو سکتا ہے، وہ جادو نہیں ہے۔ تو وہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھا کہ اس نے میدان میں کیا کیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور جو لے کر آئے ہیں یہ آسمانی علم ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بھاگے، موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آئے، اعلان کیا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے، جو رب العالمین ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ پھر کتنا توکل
موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ انہوں نے اختیار کیا، کتنی مضبوطی ملی۔ فرعون نے دھمکیاں دی، کہا تمہیں قتل کروں گا، تمہارے جسم کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، پھر تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ اب چند لمحے پہلے کافر رہنے والے بندے چند لمحوں کی نبیوں کی صحبت میں آنے کے بعد اتنے کامل ایمان والے بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرعون تم کیا کر لو گے، جو کرو گے تم اس دنیا میں ہی کرو گے نا، جو تم کر سکتے ہو وہ کر لو، اب تو ہمیں اپنے رب کے حضور جانا ہی جانا ہے اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہی ہونا۔ تو ایک ہی دن میں، دن کے پہلے حصے میں وہ شدید ترین کافر تھے، دن کے بیچ کے حصے میں وہ پکے مومن تھے، اور دن کے اگلے حصے میں ایک روایت کے مطابق وہ شہید ہو چکے تھے، اور دوسری روایت کے مطابق فرعون میں اتنا رعب اللہ نے ڈال دیا کہ وہ ان کو شہید نہیں کر سکا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام ایمان افروز واقعات کے ساتھ اپنے اندر ایمان کو داخل کرنا اور اس سے اپنے آپ کو مزین کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔